السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نصیر بن زعلوق رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا نہ کہو۔ ایک صحابی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گھڑی بھر ٹھہرنا تم میں سے کسی کی زندگی بھر کے عملوں سے بہتر ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 162۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات بولنا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات کو برابر دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے دل میں کہا کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2301۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ میں ایک پتھر ہے جو مجھے ان راتوں میں جن میں مبعوث کیا گیا تھا سلام کیا کرتا تھا، اسے میں اب بھی پہچانتا ہوں۔ سنن ترمذی، حدیث نمبر 3624۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے اور اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھے، صرف ایک حصہ زمین پر اتارا، اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑی اپنے بچے کو اپنے سم نہیں لگنے دیتی بلکہ سموں کو اٹھا لیتی ہے کہ کہیں اس سے اس بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6000۔ سیدنا علی بن ابی طالب کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور فاطمہ کے پاس آئے اور فرمایا، تم نماز تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، یقیناً ہمارے نفس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، پس اگر وہ ہمیں اٹھانا چاہے گا تو اٹھا دے گا۔ یہ بات سن کر نبی کریم واپس پلٹ گئے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے آپ کو مڑتے ہوئے اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے اور یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہمیشہ سے ہر چیز سے زیادہ جھگڑنے والا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ، حدیث نمبر 1140۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔